الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم اور آپ سب سے پہلے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خوف الہی۔ کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ خوف الہی کا مطلب ہوتا ہے انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہونا۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہونا، اس کو کہتے ہیں خوف الہی۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ صحیح معنی میں ایمان والا نہیں ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ شخص صحیح معنی میں ایمان والا نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے دوسرے پارے میں کہا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اے لوگوں تم دنیا کے لوگوں سے نہیں ڈرو، تم دنیا کے لوگوں سے نہیں ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے دوسرے پارے کی۔ اللہ کا فرمان ہے اے لوگوں تم دنیا کے لوگوں سے ہرگز مت ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو۔ تم دنیا کے لوگوں سے جانتے ہو کیوں ڈرتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں میرا ڈر نہیں ہے، اس لیے تمہیں دنیا کے لوگوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ دو چیزیں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نور، ایک دل میں نور اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں نور ہے وہاں حسد نہیں ہوگا، اور جہاں حسد ہے، کینہ ہے، برائی ہے، وہاں نور نہیں ہوگا۔ تو کبھی دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کسی ایک برتن میں۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ گندا پانی بھی ہو اور صاف پانی بھی ہو، یا تو وہ گندا ہو سکتا ہے یا صاف پانی ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ گندگی بھی ہو اور صفائی بھی ہو، نہیں، ایک چیز ہوگی۔ بالکل اسی انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ مومن کا دل ہے، یہ مومن کا دل ہے، یہ ایسا ہے کہ یہاں دو خوف کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ دو خوف، دنیا کا خوف، دنیا کے لوگوں کا خوف اور اللہ کا خوف ایک ہی خوف ہوگا۔ اگر اللہ سے ڈرو گے تو دنیا کا خوف نہیں ہوگا، دنیا سے ڈرو گے تو اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ دو چیزیں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اگر انسان کے دل کی مثال لی جائے تو یہ دل ایسا ہے کہ جہاں دو خوف، میرے نبی کی حدیث ہے یہ، حضور نے فرمایا دو خوف ایک وقت میں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندوں کا بھی خوف ہو اللہ کا بھی خوف ہو، نہیں، اگر بندوں کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اور اللہ کا خوف ہے تو اللہ کے خوف کی یہ برکت ہوگی، پھر انسان نڈر ہو جائے گا، دنیا میں کسی سے نہیں ڈرے گا۔ مثال حضرت امام علی مقام کو لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ امام حسین کی مثال لے سکتے ہیں آپ، اس میں سب سے بڑی مثال ہے یہ تاریخ کی کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے امام حسین تنے تنہا ہیں۔ یہ خوف کی مثال ہے، جہاں خوف اللہ کا ہوگا وہاں خوف بندوں کا، وہاں خوف بندوں کا نہیں ہوگا، اور جہاں بندوں کا خوف ہوگا وہاں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ مثال امام حسین، 22,000 کا لشکر
ان کو ڈرانے کے لیے کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے دل میں ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر جب واقعی اس لیول پر ہوتا ہے انسان کا تو وہ دنیا سے نہیں ڈرتا ہے۔ 22,000 کا لشکر سامنے آ گیا، پورے خاندان کی شہادت ہو گئی، لیکن پھر بھی یزیدیوں کے سامنے جھکے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر موجود ہے، تو 22,000 کے لشکر کا ڈر ہی نہیں ہے۔ غریب نواز ہندوستان میں آئے، کسی چھوٹے موٹے نیتا سے ان کا مقابلہ نہیں تھا، بادشاہ وقت سے ان کا اختلاف ہوا، پرتھوی راج چوہان سے اختلاف ہوا، چھوٹے موٹے انسان سے اختلاف نہیں ہوا۔ ہم تو ایک پارشد سے بھی اختلاف کرنے سے ڈرتے ہیں، ایک چھوٹے سے گلی محلے کے نیتا سے بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے، وہ بھلے ہی شریعت کے خلاف کام کرتا ہو لیکن ہم اس کو بتا ہی نہیں پاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈر ہے اختلاف ہو جائے گا، کہیں آگے چل کے نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن غریب نواز کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ بادشاہ وقت کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے، اور بادشاہ وقت سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ اختلاف کر کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں اللہ کا ڈر ہے، اس لیے بندوں کا ڈر نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے تو اب بندوں کا ڈر نہیں ہے۔ قرآن نے یہی کہا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اے لوگو مجھ سے ڈرو، بندوں سے نہیں۔ ڈر کیا چیز ہے؟ ڈر کا کیا مطلب ہے؟ ڈر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دو۔ ڈر کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو۔ ڈر کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ گھومنا پھرنا چھوڑ دو۔ ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو رہنے سہنے کے لیے اچھا مکان نہ بناؤ، یہ ڈرنے کا مطلب نہیں ہے۔ دنیا میں ہم سب رہتے ہیں، ہماری زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی بہت خاص ہوتا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کی بیوی بہت خاص ہوتی ہے، کسی کی زندگی میں اس کی اپنی اولاد بہت زیادہ خاص ہوتی ہے، کسی کی زندگی میں اس کے ماں باپ بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں، کسی کی زندگی میں اس کا دوست بہت زیادہ خاص ہوتا ہے۔ سب الگ الگ، سب کا اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بہت زیادہ خاص ہوتا ہے، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ ناراض ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں ہم ایسا کام نہ کریں۔ ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ کہیں یہ کام میرے پروردگار کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے۔ اور دوسرا، انسان ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ میرا یہ کام میرے اور میرے خدا کے درمیان رشتے کو خراب تو نہیں کر دے گا۔ اگر میرے اور میرے خدا کے درمیان کے رشتے کو میرا یہ کام خراب کر دے گا، یہ سوچ کر اس کام سے رک جانا، یہی ہے ڈر۔ ڈر کس بات کا؟ صرف ایک بات کا۔ جہاں جہاں ڈرنے کی بات آ رہی ہے، ڈر کس بات کا؟ صرف ایک بات کا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ڈر کس بات کا؟ ایک بات کا۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو زندگی کے ہر لمحے پر یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہرگز نہ ہو کہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، وہی مومن۔ اگر کسی کے دل میں یہ فیلنگ نہیں ہے، وہ اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کر لیتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کون ناراض ہو رہا ہے مجھ سے، تو اپنے آپ کو دنیا کی نظروں کے سامنے تو یہ ظاہر کر سکتا ہے مومن ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو
کہ میرے غلط کام سے میرے اور میرے خدا کے درمیان رشتہ خراب ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے، ہم دنیا کا کوئی رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے بیسٹ فرینڈ کے درمیان، دوست کے درمیان، بھائی کے درمیان، یا جو بھی ہمارے اپنی زندگی میں خاص رشتے ہیں، ہم کسی بھی قیمت پر ان کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا خاندان ہے، چاچا کے بچے ہیں، تاؤ کے بچے ہیں، پھوپھا، ماموں، خالو، ان کی اولادیں ہیں یا وہ ہیں، کتنی بار ہم سمجھوتا کرتے ہیں، دب جاتے ہیں، کیوں؟ رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم زمین کے بٹوارے میں دب جاتے ہیں، کیوں؟ رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم اپنا حق لینے میں دب جاتے ہیں، کیوں؟ رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم صحیح بات کہنے میں بھی ڈر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، لحاظ کر لیتے ہیں، کیوں؟ رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم غلط کام دیکھتے ہوئے بھی اس کو سمجھانے کی ہمت نہیں کرتے ہیں کہ ہم سمجھائیں گے تو برا مانے گا، رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ یعنی ہم زندگی کے ہر پہلو پر، ہر موقع پر ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جو ہمارے رشتے ہیں یہ خراب نہ ہو جائیں۔ ہم ہر موقع پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ہمارے کسی دوست نے ہم سے 2 دن کے لیے پیسے ادھار لیے، ٹھیک ہے، 6 مہینے گزر گئے، اس نے واپس ہی نہیں دیے، لیکن ہمارے ایسے ریلیشن ہیں کہ ہم کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ رشتہ خراب نہ ہو جائے، محض اس لیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ڈرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑا کلیکٹر ہے آپ کو جو ہے جیل میں ڈال دے گا، ایسا بھی نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ لحاظ کرتے ہیں آپ، لحاظ کس بات کا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مانگ لیں، دنیا ہے، یہ دنیا ہے، لوگ 2 دن کا وعدہ کر کے لے جاتے ہیں، 2 مہینے تک دیتے نہیں ہیں، اور پھر بھی ڈرنا ہم ہی کو پڑتا ہے کہ کہیں مانگ لیں تو بندہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہے یا نہیں ہے ایسا؟ یہ حال ہے موجودہ دور کا۔ تو ہم کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ کیوں؟ کہ ہم رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی رشتے ہیں، ماں، باپ، بیوی، بچے، دوست، کزن، جتنے بھی رشتے ہیں، بھائی، احباب، کوئی بھی A to Z، ہم سب کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر موقع پہ ان سب کے ساتھ ریلیشن میں سمجھوتے کر لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا اتنی اہمیت آپ کی نظر میں آپ کے اور خدا کے رشتے میں بھی ہے؟ کیا اتنی اہمیت آپ کے اور آپ کے خدا کے رشتے میں بھی ہے کہ آپ پوری زندگی میں ہر موقع پر جو بھی کرتے ہیں تو آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میرا پروردگار ناراض نہ ہو جائے؟ ہر رشتے میں آپ کو یہ لحاظ ہے، ہر رشتے میں اس بات کی فکر ہے، ہر رشتے میں اس بات کا لحاظ ہے کہ ناراض نہ ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے اس اللہ کے بارے میں جس نے آپ کو پیدا کیا، اس پروردگار کے بارے میں، یہ جو سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے یہ اسی کے کرم سے ہے۔ اس خدا کے بارے میں کہ آنکھوں میں جو روشنی ہے یہ اسی کی عطا ہے۔ اس خدا کے رشتے کے بارے میں غور کیجئے، کانوں میں سننے کی جو طاقت ہے وہ اسی کی دین ہے۔ ذرا اس پروردگار کے بارے میں غور کیجئے جس نے ہمارے جسم کا ایسا روحانی نظام بنایا کہ کہاں سے خون جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کدھر سے جاتا ہے، یہ سارا نظام جہاں انسان کی طاقت، اس کی عقلیں، اس کی کوششیں فیل ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمت کام آتی ہے۔ سوچئے، سب کچھ اس نے دیا ہے، آپ کی محنت اور کام کے بدلے میں نہیں دیا، محض اپنے فضل سے۔ اگر آپ کے کارناموں کے بدلے میں دے تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملے گا انسان کو، جتنے گناہ انسان کرتا ہے۔ انسان جتنے گناہ کرتا ہے اگر اللہ اس کے بدلے میں رزق دے تو ہم میں سے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔
لیکن دیکھو کتنا کریم ہے وہ پروردگار، صبح سے لے کر شام تک فرشتے ہمارے گناہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور شام کے وقت میں وہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہمارا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں گناہوں والا۔ اور اللہ کا کرم دیکھو، وہ نامہ اعمال دیکھنے کے بعد جب شام والے فرشتے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ دن والے فرشتے ہمارے گناہوں کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کر دیتے ہیں، اور جب شام والے فرشتے آتے ہیں تو اللہ ہمارا شام کا رزق ان کے ذریعے بھیج دیتا ہے۔ وہ ہمارے کارناموں کے بدلے میں نہیں دیتا ہے، وہ کارناموں کے بدلے میں دے تو ہمیں سانس لینا کا بھی موقع نہ ملے، کھانا تو بہت بڑی بات ہے، زندگی کی نعمتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں، سانس لینے کا بھی موقع نہ ملے۔ اور کورونا کے دور میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سانس بھی کتنی قیمتی ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی، لاکھوں روپے سونا چاندی پراپرٹی گھر میں پڑی ہوئی ہیں، ساری دولتیں، لیکن بوڑھا باپ دم توڑ کے اس کی نگاہوں کے سامنے مر رہا ہے، مگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی بھی انداز میں اس کی سانس کی حفاظت کر سکے۔ یہ دکھایا اللہ نے ہمیں 2 سال، ہمیں اللہ نے 2 سال کیوں دکھایا؟ کہ تم جو بھی ہو، تم مالدار ہو، تم عظیم ہو، تمہارے پاس منصب ہے، بہت عظمت والے ہو، تم گورے ہو، تم حسن و جمال والے ہو، بلڈنگ والے ہو، تمہارا بہت زیادہ دولتیں مال جو بھی کچھ ہے تمہارے ساتھ، کوئی حیثیت نہیں ہے ان ساری چیزوں کی، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اللہ نے یہ تمہیں دی ہیں تو سر جھکا کے انہیں استعمال میں لو، یہ چیزیں شکر کرنے کے لیے ہیں، تکبر کرنے کے لیے نہیں ہیں، دولت اترانے کے لیے نہیں ہے، سر جھکا کے استعمال میں لینے کے لیے، چونکہ اللہ نے آپ کو دیے۔ آپ دوسروں کو گھمنڈ کیوں دکھا رہے ہو دولت کا؟ اپنی دولت کسی اور کو تھوڑی دو گے آپ۔ گھر تمہارا ہے، دولت تمہاری ہے، بلڈنگ تمہاری ہے، حویلی تمہاری ہے، ہمیں کیوں ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے؟ تم دولت ہمیں تو نہیں دو گے، تو تمہاری دولت تمہارے لیے، تم دوسروں کو ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتے ہو؟ غور کیجیے آپ۔ ہم زندگی میں سارے رشتوں کو مینٹین کرتے ہیں۔ دوست کا برتھ ڈے آیا، ٹھیک ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوئی، ہم نے اس کے لیے کیک ارینج کر لیا، پارٹی ارینج کر لی ہم نے اس کے لیے گفٹ، جیسا رشتہ ہوتا ہے، دور کا رشتہ، قریب کا رشتہ، اور قریب کا رشتہ، بہت قریب کا رشتہ، جس لیول کا رشتہ ہوتا ہے ہم اسی لیول کی اس کے لیے پارٹی ارینج کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہمارے رشتے میں قریب پن ہوتا ہے، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، ہم اس لیول کا اس کو جو ہے نا ایک اسپیشل فیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے مومنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں جتنے رشتے ہیں ہم سب کو بہتر انداز میں نبھا رہے ہیں، نہیں نبھا رہے ہیں۔ دوست کی شادی، ہم کیا کہتے ہیں اس سے؟ میرے لائق کوئی کام ہو بلا تکلف بتا دینا، میں جس لائق بھی ہوں مدد کروں گا۔ رشتہ نبھایا آپ نے یہاں پر۔ دوست کی شادی آنے والی، 5 دن کا فنکشن ہے، آپ جاب کرتے ہو پر آپ نے چھٹی لی، کس کے لیے؟ دوست کا رشتہ نبھانے کے لیے۔ کس کے لیے چھٹی لی؟ دوستی کا رشتہ نبھانے کے لیے۔ آپ کا اپنا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، دوست نے آپ کو بلایا کسی موقع پر، کھانے کی دعوت، کوئی فنکشن، شادی، کوئی بھی خوشی غم، اس نے بلایا آپ کو شام کے 7 بجے، آپ کا اپنا کاروبار ہے، شاپ ہے آپ کی، بند کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ آپ کرتے ہو؟ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو تو یہ بتاؤ آپ، اللہ کتنی بار بلاتا ہے آپ کو روزانہ؟ زندگی میں ایک بار، اتنے لوگ آپ سب بیٹھے ہو، ایک بار بتاؤ ایمانداری سے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا شوق کبھی ایک بار تم نے مغرب کے وقت میں یہ سوچ کر اذان سن کے بند کی، لوک لگایا کہ دنیا دار کا نہیں میرے پروردگار کا بلاوا آیا ہے؟
کبھی زندگی میں ایک بار کام چھوڑا؟ دنیا کا رشتہ نبھایا آپ نے، دوست کا رشتہ نبھا رہے ہو، پر یہ دوست کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ اس دوست کا رشتہ آپ کے ساتھ کتنا ہے؟ گھر کے باہر پٹیوں پہ بیٹھ کے رات کے 2 بجے تک گپ شپ کر لے گا، آپ کا برتھ ڈے ہوگا تو آپ کا کیک کاٹ دے گا، اور بہت زیادہ مستی مذاق کے لیے آپ ہوٹل پہ کھانا کھانے ساتھ چلے جائیں گے، اور بہت زیادہ تھوڑا سا وقت آپ اس کے ساتھ گزار لیں گے۔ اس کے علاوہ یہ دوست کہاں کام آئے گا مجھے بتاؤ؟ قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، میزان عمل پر کام آئے گا، پل صراط پہ گزرنے پہ کام آئے گا؟ کہیں کام نہیں آئے گا۔ غور کیجیے، آپ سارے رشتے نبھا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی بہن ہے، چھوٹی یا بڑی، ہم رشتہ دونوں کے ساتھ ہی نبھاتے ہیں۔ شادی شدہ بہن ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی نبھاتے ہیں، اپنے بہنوئی کے ساتھ بھی رشتہ نبھاتے ہیں، اس کی سسرال والوں کے ساتھ بھی رشتہ نبھاتے ہیں، ان کے ہزار ظلم برداشت کرتے ہیں، لیکن محض اپنی بہن کا چہرہ دیکھ کے ان سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہماری بہن اس گھر میں ہے، اور چھوٹی بہن ہوتی ہے تو ہم اس کی خوشی کے لیے کوئی بھی ایسا مومنٹ ہوتا ہے تو ہم لاکھوں جتن کر دیتے ہیں، مگر اس کے برتھ ڈے کا دن ہم کبھی نہیں بھولتے، اس کی خوشیوں کو کبھی ہم پامال نہیں کرتے۔ کیا ہے یہ؟ رشتہ نبھا رہے ہیں آپ۔ بہن کا بھی رشتہ نبھایا، بھائی کا رشتہ نبھایا۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے فادر کا برتھ ڈے آیا، آپ بھولتے ہیں؟ نہیں بھولتے۔ پہلا کام، جیسے ہی ڈیٹ لگی آپ نے کیا کیا؟ گیلری سے فوٹو تلاش کیا اچھا سا، اور اس کو آپ نے اسٹیٹس پہ لگا دیا، فیس بک، جو سوشل اکاؤنٹ تھے آپ کے، آپ نے لگا دیا۔ یہ محبت ظاہر کرنے کا پہلا انداز ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا انداز کیا ہے کہ آپ نے باضابطہ ان کو جو ہے دوسرے دن کسی پارٹی ارینج کر کے، جو بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا انداز یہ ہے کہ آپ نے ان کو کچھ ایسے موقع پر گفٹ پیش کیا، کپڑے ہو سکتے ہیں، دوسری بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جس کو جو پسند ہوتا ہے اس کی پسند کے مطابق۔ اچھا، ایک اور خاص بات ہے اس موقع پر، ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر ہمیشہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جس کو اسپیشل فیل کرانے والے ہیں، تو باضابطہ جس کو ہم اسپیشل فیل کرانے والے ہیں اس کو کیا کیا پسند ہے، ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں باضابطہ غور کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے دوست کا برتھ ڈے آیا تو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اس کو کھانا کہاں جانا پسند ہے یا نہیں؟ یہ خیال ہے ہمیں۔ اگر ہم اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں تو ہم ہر رشتے کا لحاظ کرتے ہیں کہ ہم جس کو بلانے والے ہیں اس کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ صحیح ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم جن اپنے رشتہ داروں کو، دوست کو، جس کو بھی بلاتے ہیں، جن سے رشتہ ہے، ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں پینے میں کیا پسند ہے، کولڈ ڈرنک کون سی پسند ہے اس کو، چائے پسند ہے یا کافی پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، ان ساری چیزوں کا، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ یعنی A to Z جتنے رشتے ہماری زندگی میں ہیں، ہم ہر رشتے کا لحاظ کرتے ہیں، سب کی پسند کا خیال کرتے ہیں، سوائے 2 رشتوں کے۔ ایک رشتہ ہمارے پروردگار کا اور ایک رشتہ ہمارے آقا کا۔ یہ 2 رشتے ہماری زندگی میں ہیں، ہم میں سے کسی کو ان 2 رشتوں کا ایک ذرے کے برابر نہ خیال ہے نہ لحاظ ہے۔ ہم سارے رشتوں کا زندگی میں خیال اور لحاظ کرتے ہیں سوائے ان 2 رشتوں کے۔ پریکٹیکل بات ہے یا نہیں؟ بتائیے آپ، ایسا ہے یا نہیں؟ ہے کوئی رشتہ جس کا ہم لحاظ نہ کرتے ہوں؟ حتیٰ کہ ہمارا دوست اگر ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے گھر کوئی اچھی چیز بنی کھانے میں، تو ہم اس کو یا تو بلاتے ہیں یا اس کے گھر پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ پسند ہے اسے، پسند کا خیال۔ کہاں جانا پسند ہے، کیسے کپڑے پسند ہیں۔ ہم کہیں باہر ٹور پہ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، وہاں مارکیٹ میں چلے جائیں تو ہم نظر دوڑاتے ہیں شو روم پر
اور ہمیں فوراً چیز جیسے ہی چیزوں پہ نظر پڑتی ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی چیز ہمیں کس کے لیے لینا ہے. کیوں؟ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کون سے بندے کو کیا پسند ہے. یعنی یہ ہم اور آپ گنہگار انسان ہیں جو پوری زندگی دنیا کی پسند ناپسند کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ اس دنیا کا تعلق تو پوری ایمانداری سے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. جن دوستوں کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جن دوستوں کی خوشی کے لیے ہم غلط کام بھی کرتے ہیں، جن دوستوں کی خوشی کے لیے ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں فون پر، سارے غلط کام کر لیتے ہیں، کیا یہ دوست ہمیں دنیا میں کام آئیں گے؟ موت کا فرشتہ جب ہمارے سرہانے آ کے کھڑا ہو جائے گا یہ ہمارے کام آئیں گے؟ نہیں. قبر میں، حشر میں، میزان عمل، پل صراط پر، وہ تو بعد کی باتیں ہیں. دنیا میں دوست کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے غافل انسان، تیرا دوست وہ نہیں ہے جو تجھے اللہ کے راستے سے دور کر دے، دوست وہ ہے جو تیرا رشتہ تیرے پروردگار سے جوڑ دے. حضرت علی کا فرمان ہے دوست وہ نہیں ہے، دوست وہ نہیں ہے جو تیرا رشتہ تیرے پروردگار سے کمزور کرا دے، دوست تو تیرا وہ ہے جو تیرا رشتہ تیرے پروردگار سے بہتر اور مضبوط کرا دے. دوست وہ ہے، دوست وہ نہیں ہے، دوست وہ نہیں ہے جو ہمارا رشتہ پروردگار سے کمزور کرا دے. دوست کون ہے؟ جو ہمارا رشتہ ہمارے خدا سے مضبوط کرا دے. اب دیکھ لیجئے، اب یہ جتنے بھی رشتے آپ کی زندگی میں ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، ان سارے رشتوں کی ایک لسٹ بنائیے، سارے دوستوں کی ایک لسٹ بنائیے، اور ان سب کی دوستی کے بارے میں ایک بار توجہ کے ساتھ غور کیجئے کہ کون کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستی، سلام کلام، دعا، جن کی صحبت، جن کے ساتھ پارٹی کرنا، کھانا کھانا، ہوٹل پہ جانا، یہ جو سارے ریلیشن ہیں، لسٹ بنائیے ان دوستوں کی، اور ایک بار غور کیجئے ان سب کے بارے میں کہ ان میں کون وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور کون وہ ہے جو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. کیا ایسے دوست نہیں ہیں جو کہہ دیتے ہیں نماز کے وقت میں ارے یار مغرب سے شروع کر لیں گے؟ آپ کا دل ہوتا ہے یار نہائے دھوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، چلو یار کم سے کم نماز کا وقت ہے، پڑھ ہی لیتے ہیں، مسجد قریب ہے، یار کوئی نہیں یار مغرب سے شروع کر دیں گے. آپ مسجد جا رہے ہو، وہ جانے نہیں دے رہے. یہ کون ہے؟ یہ آپ کو اللہ سے قریب نہیں کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے آپ کو. تراویح کا وقت ہو گیا، کتنے لوگ ہیں پیچھے سے چلے جاتے ہیں بیچارے، عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح میں نہیں رکتے. ذرا غور تو کیجئے یہ کہاں سے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے تراویح میں، قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان سے زیادہ بد نصیب کون ہے؟ قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن، نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں؟ باہر پٹیوں پہ بیٹھنے کے لیے. ان سے زیادہ بدقسمت کون ہے؟ اللہ کے گھر سے جا رہے ہیں چھوڑ کے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، معاف نہیں ہے کسی حال میں. اب جو انسان چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں خوف الہی نہیں ہے. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف ہوتا تو یہ مسجد چھوڑ کے نہیں جاتا، مسجد میں رہتا. خوف نہیں ہے اس کے دل میں. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ صحیح معنی میں ایمان والا نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، وہ صحیح معنی میں ایمان والا نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا خوف ہے؟
کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے آپ پتہ کریں گے، کیسے جانچیں گے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ اذان ہو اور آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچ جائے، اور اگر آپ کا دل یہ کرے ہی نہیں کہ مجھے مسجد جانا چاہیے نماز کے لیے، خوف نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا ہے نماز کے لیے جانے کے لیے، خوف نہیں ہے۔ اس لیے کہ خوف اگر ہوتا، اذان سن کے آپ دوستوں میں نہیں بیٹھتے۔ جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہمارا خدا ہے، ان دنیا کے فانی رشتوں کی قدر اور لحاظ کرتے کرتے آپ مسجد کے دروازے پہ محلے میں ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑ دیتے۔ اگر آپ کو احسان خدا کا یاد ہوتا تو کیا کرتے؟ آپ مسجد آتے۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں آپ کو کچھ۔ بچپن سے میرا یہ نیچر ہے کہ اگر مجھے کسی نے ایک گلاس پانی بھی دیا پینے کے لیے میری زندگی میں، تو میں اس کا احسان مانتا ہوں، اور ہر شخص کو احسان ماننا چاہیے۔ جس نے خوشی کے موقع پر ساتھ دیا اس کا بھی بہت بڑا احسان، اور جس نے غم کے موقع پر سپورٹ کیا اس کا بڑا احسان۔ پریشانی میں، بیماری میں، مصیبت میں جس نے ساتھ دیا ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے زندگی میں، کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ میری عادت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص کی یہ عادت ہے۔ ہم اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولتے۔ محسن احسان کرنے والا۔ آپ میں سے سب کی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے، ہے یا نہیں ہے؟ سب کی زندگی میں، سب کی زندگی میں ایسے شخص ہوں گے کہ آپ کی خوشی کے وقت، غم کے وقت، مصیبت کے وقت، آپ کی پڑھائی کے وقت، الگ الگ موقع پر فیس کے لیے پیسے دیے ہوں گے کسی نے، یہ بھی موقع ہماری زندگی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، کہیں کسی نے جیک لگا کے ایڈمیشن کرایا ہوگا، یہ بھی موقع ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ہم کوئی بزنس یا ہمارے فادر کھڑا کرنا چاہتے تھے، کسی نے ہیلپ کر دی، کسی دوست کے والد نے ہیلپ کر دی، وہ محسن ہے ہمارا، احسان ہے اس کا۔ ہم بیمار تھے، کوئی ہمیں ہاسپٹل تک لے گیا، احسان ہے اس کا۔ ہم بیمار تھے اور بیماری کے زمانے میں اس نے ہماری تیمارداری کی، احسان ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ ہمیں کسی ارجنٹ موقع پر پیسوں کی ضرورت تھی، جس نے ہمارا کام نکال دیا، احسان کیا اس نے ہم پر، وہ محسن ہے ہمارا۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کے لیے ہمارے دل میں کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اس کے دل میں ہمارے لیے فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ہمارے یہاں کبھی آتا ہے ہم سب کے ساتھ، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کہاں بٹھائیں، کیا کھلائیں، دل نکال کے کھلا دیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ چونکہ ہمیں وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ اس وقت میں ہیلپ کی جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور یہ آدمی ہمارے لیے مدد کے لیے کھڑا تھا، یہ ہمارا محسن ہے۔ نہیں بولتے ہیں نا؟ ہے کوئی یہاں پر ایسا جو احسان بھول گیا ہو کبھی کسی کا؟ ہے کوئی ایسا یہاں پر کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کسی دوست نے، رشتہ دار نے، ملنے والے نے، پڑوسی نے کچھ بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو اور کوئی بھول گیا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے؟ تقریباً ایسے لوگ نہیں ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک شخص ہوتا ہے احسان ناشناس، احسان ناشناس۔ احسان ناشناس کا مطلب ہوتا ہے جو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ احسان کیا ہے۔ وہ تو نظر انداز کر سکتا ہے، وہ سمجھے ہی نہیں کہ احسان ہے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں احسان ناشناس۔ احسان ناشناس کا مطلب ہوتا ہے جو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ احسان ہے یا نہیں ہے، لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ احسان ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ احسان فراموش ہو سکتا ہے۔ جو احسان ناشناس ہے، احسان ناشناس کا مطلب جو احسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام احسان ہے، وہ تو یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو احسان کو
سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ احسان فراموشی کر دے گا، نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے نہ دے سکے، یہ تو ممکن ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ پریشان تھے، 50,000 روپے کی ضرورت تھی، کسی نے وہ آپ کا کام نکال دیا، آپ احسان مانتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ آپ احسان کا بدلہ احسان سے نہ دے سکیں، یعنی اب آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ جب وہ پریشان ہو تو آپ 50,000 روپے دے دیں، یہ ممکن ہے۔ تو آپ احسان سمجھتے تو ہیں، احساس ہے، لیکن گنجائش نہیں ہے کہ آپ احسان کا بدلہ احسان سے دیں، یہ گنجائش ہے، لیکن احسان تو مان رہے ہیں آپ۔ اب آپ اس پوری گفتگو کو سمیٹیے، ہماری زندگی میں ایک گلاس پانی دینے سے لے کر 1,00,000 روپے دینے تک کوئی بھی بندہ رہا، ہمیں اس کا احسان یاد ہے اور ہم احسان مانتے ہیں اور ہمیشہ بھلائی کا بدلہ بہتر انداز میں بھلائی کے ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، سب سے بڑا ہمارا محسن کون ہے؟ جس کے احسانوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسانوں کو یاد کرو اور شمار کرنا چاہو تو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا اللہ کے احسانوں کو یاد کرو، تم اگر شمار کرنا چاہو تو شمار تک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم سب کے احسان کا بدلہ بہتر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم نے اس احسان کے بدلے میں کیا کیا؟ ہم نے اس احسان کے بدلے میں کیا کیا؟ ذرا غور کیجئے آپ۔ کبھی کوئی اچھا کام کیا یہ سوچ کر کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو، بلڈنگ نہ ہو، حویلی نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، بہت اچھا کاروبار نہ ہو، ایک چھوٹے سے 200-400 روپے کے آپ مزدور ہو، صبح سے شام تک 10,000 روپے 5,000 روپے آپ کماتے ہو مہینے میں فیملی کا گزارا کرنے کے لیے، بالکل غریب آدمی، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اتنے بڑے مالدار ہو، اتنا کچھ ہے آپ کے پاس کہ پوری زندگی سب چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ کر کے احسان پر اللہ کا شکر ادا کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا کچھ ہے آپ کے پاس۔ دنیا میں پاگل کسے کہتے ہیں؟ پاگل کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس دماغ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ جس کے پاس کیا ہے؟ دماغ نہ ہو۔ جب وہ پاگل ہوتا ہے تو بچوں کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے محلے گلی میں کوئی پاگل آ جاتا ہے کیا رویہ ہوتا ہے بچوں کا؟ اس کو چھیڑتے ہیں، اس کی مذاق بناتے ہیں، کوئی اس کو دھکے دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی مستی مذاق کرتے ہیں، کوئی پانی ڈال دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، یہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ چاہتا تو آپ کو دماغ ہی نہیں دیتا۔ احسان، ایک چیز پر غور کیجئے کہ احسان کتنا عظیم ہے۔ ایک چیز پر غور کرنے کے بعد میں پوری زندگی سر سجدے میں رکھ دیجئے، اس ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے آپ، ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے آپ۔ اگر وہ دماغ نہیں دیتا تو آپ کون ہوتے؟ پاگل۔ لوگ پتھر مارتے، گالیاں دیتے، نالیوں میں گرتے، کوئی کھانا نہیں دیتا، پریشان ہو جاتے، لوگ مذاق بناتے، بچے آپ کے پیچھے پیچھے تالی لگاتے گھومتے، یہ انداز ہوتا۔ لیکن اللہ نے آپ کو ایک چیز اتنی عظیم دے دی کہ ہزاروں لوگوں سے، لاکھوں سے اللہ نے آپ کو دماغ دے کے افضل کر دیا۔ یہ دماغ پر غور کیجئے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہو، اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو، زندگی کا آپ کے مقصد کیا ہے اس پر غور کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔
یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں. غور کریے آپ صرف اپنے دماغ پر. دنیا میں بہت سارے لوگ نابینا ہیں, اندھے ہیں, آنکھیں نہیں ان کے پاس. ذرا آپ اپنے بارے میں غور کیجیے. آپ روئیے مت, پریشان مت ہوئیے, الجھن میں مت پڑیے کہ کاروبار چھوٹا ہے, گھر بڑا نہیں ہے, عالی شان نہیں ہے, گھر میں اے سی نہیں لگا ہوا ہے, سنگ مرمر نہیں. یہ کوئی چیزیں میٹر نہیں کرتی. میرے نبی نے فرمایا انسان بڑا بلڈنگ سے نہیں ہوتا ہے, بڑا انسان حویلی سے نہیں ہوتا ہے, انسان بڑا پیسوں سے نہیں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. مالداری پیسے کی نہیں, چیزوں کی نہیں, مالداری تو تمہارے دل کی مالداری ہے. دل کے مالدار بنو. جو دل کے مالدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں, خوش رکھتے ہیں. اور جو دنیاوی دولت کے مالدار ہوتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں, خوش رکھتے نہیں ہیں کسی کو. کچھ نہ دے خدا. آنکھوں پر غور کر لو آپ, صرف اپنی آنکھ پر غور کر لو آپ کہ آپ کی زندگی میں یہ کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے. جس کے پاس آنکھ نہیں ہے گویا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک عاشق رسول نے کہا یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, ساری بہار آنکھوں میں. آنکھ نہیں ہے, آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ آپ نے جسم پر کیسا لباس پہنا ہے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ دنیا کتنی حسین و جمیل ہے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ غور کرو آپ. آپ تو بالکل ایسے گویا کہ آپ کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اگر آنکھ نہیں ہے تو, آنکھ نہیں ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا. کوئی چیز کا مزہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں. مجھے بتاؤ آپ, کیا دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہوا پوری کائنات میں جس نے ایک اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ کی طرح کروڑوں روپے لینے کے باوجود بھی کسی کو آنکھ لگائی ہو اور اس نے کام کر دیا ہو؟ نہیں ہے. ہمارا نزلہ صحیح کرنے والا ڈاکٹر ہمارے لیے اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ ہم پوری زندگی احسان مند رہتے ہیں. مل جاتا ہے تو جھک کے سلام کرتے ہیں, موقع لگتا ہے خوشی غم کے موقع پہ انوائٹ کر دیتے ہیں, یہ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں, یہ ہمارا بڑا علاج کرتے ہیں. ذرا غور تو کرو, جس نے چوٹ لگنے پر ٹانکے لگا دیے احسان مند ہے. ذرا غور کرو, اللہ نے جو تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی جو طاقت دی ہے اس کا احسان کتنا ہے کوئی لمٹ ہے, کوئی اندازہ ہے؟ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہمارا چھوٹا موٹا علاج کرتا رہتا ہے تو ہم اس کے احسان مند رہتے ہیں. خوشی اور غم کے موقع پر اس کو دعوت دیتے ہیں, شادی کے موقع پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اس کو کپڑے بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, نذرانہ بھی دیتے ہیں. فیملی ڈاکٹر ہے ریلیشن کی بنیاد پر. اللہ نے جو دیا آپ کو اس کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ایک انسان ایسا بھی ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. عام طور پر بات ہے, یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ مثال ہو, ہم ہزاروں لوگ ایسے جانتے ہیں, ہمارے شہر میں ہوں گے. ذرا غور تو کرو, اس کو واش روم جانا ہے, کسی دوسرے کی ضرورت ہے. کپڑے پہن کے واپس باہر آنا ہے, کسی دوسرے کی ضرورت ہے. اولاد نہیں ہے تو یہ ذمہ داری بیوی اٹھاتی ہے. آپ ذرا غور کرو, اللہ نے آپ کو ہاتھ بھی دیے اور سلامت بھی رکھے ہیں. جو سانس اندر جاتی ہے اور جو سانس باہر آتی ہے, چند سیکنڈ کے لیے یہ نظام رک جائے, ختم ہے. چند لمحے کے لیے یہ نظام اگر رک جائے, ختم, زندگی ختم آپ کی. چند لمحے کے لیے یہ نظام اگر رک جائے
ختم زندگی آپ کی. لیکن یہ احسان ہے پروردگار کا کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں 20 سال 25 سال 30 سال اس نے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی سانس روکی نہیں ہے. لیکن گناہ کرنے سے پہلے ڈریے کہ یہ سانس کا پورا پاور اسی کے اختیار میں ہے. ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا اسے روکنے میں. اس نے اس کائنات کو بنایا، کوئی بہت زیادہ محنت نہیں ہوئی، کہا کن فیکون، ہو جا، ہو گئی. سب کچھ اسی کا ہے. یہ دولت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مال، یہ جمال، یہ حسن، یہ بلندی، یہ گھر، یہ حویلی، یہ ہماری جانیں، یہ حسن، یہ ہمارا بڑکپن، یہ دولت، یہ منصب، یہ عہدے، یہ کاروبار، یہ بزنس، سب کچھ اسی کا ہے. لیکن ذرا غور کیجئے، کیا ہمارے دل میں کبھی یہ آیا؟ ہم نے کبھی پوری زندگی میں، آپ اپنے بارے میں سوچئے ذرا، اپنے بارے میں سوچئے ذرا، غور کیجئے. ہماری زندگی میں کبھی، ہماری جتنی بھی عمر ہے، میری عمر 26 سال ہے، 27ویں سال میں ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچئے آپ کی عمر کتنی ہے، اور یہ سوچئے کیا کبھی 20 سال 25 سال 30 سال جس کی جو عمر ہے، یہ سوچئے کیا ایک بار بھی زندگی میں ہمارے یہ دماغ میں آیا کہ ہمارا رشتہ ہمارے خدا سے کیسا ہے؟ اگر ہمارا دوست 4 بار فون لگانے پر نہ اٹھائے تو ہم ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، کچھ ناراضگی تو نہیں ہے، فون نہیں اٹھا رہا ہے. ایک دن آپ صبح سے شام تک 5 میسیج کر دو کسی کو، وہ کسی کام میں بزی ہو، جواب نہ دے پائے، آپ ٹینشن میں آ جاتے ہو، کہیں ناراض تو نہیں ہے. پھر آپ جب وہ جواب نہیں دیتا تو کسی بھی قیمت بائک اٹھا کے اس کے دروازے تک پہنچتے ہو. کیا بات ہے، بیمار ہے، پریشان ہے یا ناراض ہے، کیا بات ہے؟ کیا مطلب کہ جو آپ کا اپنا ہے اس کی ناراضگی بھی آپ کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہے، پھر خدا کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ پوری زندگی میں کبھی ایک بار تو یہ سوچو کہ میرا رشتہ میرے خدا سے کیسا ہے. اگر یہ خیال تمہارے دل میں نہیں آیا تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس روحانیت نہیں ہے. اگر یہ خیال دل میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ خیال دل میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہے. ورنہ جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ میرا رب راضی ہے یا راضی نہیں ہے. یہ پہچان ہے. میرے نبی نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایمان والا ہے کوئی مکمل، پہچان کیا ہے اس کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یا رسول اللہ ایمان والے کی پہچان کیا ہے کہ ایمان ہے سلامت اس کا؟ یا رسول اللہ پہچان کیسے کریں کہ اس کا ایمان سلامت ہے، یہ ایمان والا ہے؟ فرمایا ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اور اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو سمجھ لو کہ ابھی ایمان اس کا مکمل نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اگر دل میں خوف الہی نہیں ہے. ذرا غور کرو آپ سب لوگ اس بات پر، سوچو اس بات کو. جتنی عمر آپ کی ہو گئی، اس پوری عمر میں زندگی میں ایک بار بھی خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ خیال آیا کبھی کسی کو؟ کبھی خیال آیا؟ کب؟ ابھی 15 دن پہلے جب نماز اسٹارٹ کی اس سے پہلے خیال آیا. چلو اچھی بات ہے. انسان کو اس بات کا خیال آنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان ہے.
اور ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے حسن کی، مٹی میں مل جائے گا، یہ کیڑے پڑ جائیں گے قبر میں جانے کے بعد، کوئی اہمیت نہیں ہے اس حسن و جمال کی، قبر میں جا کے 2-3 دن میں مٹی ہو جائے گا یہ خاک، کیڑے پڑ جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں اس حسن و جمال کی۔ ایمان سلامت ہے تو آپ لائق احترام ہیں، اور ایمان نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے گھر کی، دولت کی، اچھے لباس کی، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو ایمان اصل ہے، بنیاد ہے، حویلیاں بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہوتی ہیں، ہر حویلی کے لیے بنیاد ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے صاحب عزت، شرف، فضیلت، بزرگی والا ہونا، اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت ہے۔ اور ایمان والا ہونے کی علامت میرے نبی نے کیا فرمائی؟ ایمان والا وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، اس کا رشتہ اللہ سے بہتر ہو۔ یہاں ہے کوئی ایسا جس کے دل میں زندگی میں کبھی یہ خیال آیا ہو کہ پتہ نہیں یار مجھ سے میرا پروردگار راضی ہے یا ناراض ہے کوئی؟ کبھی خیال آیا، کبھی سوچا بیٹھ کے کسی دن؟ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میرے لیے مت بتائیے کہ خیال آیا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، چونکہ اگر یہ زبردستی کہہ دیں گے آیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تو جانتا ہے۔ آپ نہیں آیا تو ہاں مت کیجئے، نہ کیجئے، نہ کیجئے اس یقین کے ساتھ کہ اب تک نہیں آیا، یہ ہمارے ذہن میں بات ہی نہیں تھی، آج سے آئے گا انشاءاللہ۔ آیا کسی کے دل میں؟ آیا کسی کے دل میں؟ تم بتاؤ، کبھی آیا نہیں؟ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہمارے دل میں سارے رشتے کے بارے میں خیال آتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، پاپا کی طبیعت خراب ہے، آپ کے فادر کی طبیعت خراب ہے، رشتہ داری میں شادی ہے، رشتہ قریب، والد کی طبیعت خراب ہے، تو تقاضا کیا ہے کہ آپ گھر پر ہوں، آپ کے فادر کے پاس، یہی تقاضا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ شادی میں کیوں جا رہے ہیں؟ دل نہیں چاہ رہا ہے آپ کا، لیکن یہ جملے زبان سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں، ارے بس مجبوری ہے، نہیں جائیں گے تو برائی ہو جائے گی۔ غور کیجئے ان جملوں پر غور کیجئے، یہ آپ کی اپنی زبان سے نکلنے والے جملے آپ کو اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، پلٹ آؤ اللہ کی رحمت کی طرف۔ والد کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، بیماری میں، بستر میں، ہاسپٹل میں والد، پھر بھی جا رہے ہیں، یار شادی ہے، نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، برا مانے گا۔ دنیا کی ناراضگی کی اتنی اہمیت کبھی زندگی میں ایک بار کبھی نہیں سوچا؟ 5 وقت پوری سال گزر گئی، ہم نے رمضان کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی ہمارے دل میں خیال آیا یار مسجد نہیں جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا؟ اس بلانے والے نے کتنی بار بلایا آپ کو؟ ایک بار شادی کا کارڈ آیا گھر پہ آپ کے، اور بہت زیادہ قریبی رشتہ تھا تو اس نے 1-2 بار فون بھی کر دیا، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، شادی ہے ممبئی، جانے اور آنے میں کم سے کم 1 ہفتے کا وقت لگ جاتا ہے۔ اتنے دن میں آپ میں سے کوئی فری نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا چھوٹا بڑا کام ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کچھ بھی، یعنی ہر انسان اپنی ذمہ داریوں میں سے اتنا وقت نکالے گا۔ آپ نے کاروبار بند کیا، ممبئی کیوں جا رہے ہیں؟ شادی میں دعوت آئی ہے، کتنی بار؟ 1 بار، شادی کا کارڈ آیا، کارڈ نہیں آیا تو وہاں سے ایک بندہ آپ کو دعوت دینے آیا، بلاوا دینے آیا 1 بار۔ اب آپ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، آپ ممبئی جائیں گے، کتنا ہی کم خرچہ کریں گے، 10, 15, 20 ہزار روپے خرچہ ہوگا شادی میں آپ کا، 1 ہفتے کا وقت لگے گا، ٹھیک ہے، وہاں رہیں گے، کاروبار بند کر دیا، بزنس بند کر دیا آپ نے، جاب کرتے تھے چھٹی لی آپ نے، یہ جتنا کام محنت کر رہے ہیں آپ ایک بلاوے پر، کتنے؟ 1 بلاوے پر، کہ شادی کا کارڈ آیا، دعوت آئی، رشتہ داری ہے، نہیں جائیں گے تو برا مانے گا، کاروبار بند کر دیا، بزنس بند کر دیا آپ نے،
سارا کام کر دیا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اللہ کتنی بار بلاتا ہے آپ کو؟ روزانہ 5 بار۔ دنیا دار کے بلاوے پر ممبئی چلے جاتے ہیں، پروردگار کے بلاوے پر محلے کی مسجد میں نہیں آتے ہیں، پھر کیسا ایمان ہے؟ دنیا دار کے بلانے پر ممبئی چلے جا رہے ہیں، پروردگار کے بلانے پر محلے کی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایمان کا مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے پھر۔ یہ تو سب بعد کی باتیں ہیں، روزے، حج، یہ زکوٰۃ، یہ فطرہ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ حج، یہ جانا، یہ شادی، یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ غوث اعظم کی نیازیں، یہ چھٹی شریف، یہ چادر شریف، کل شریف، یہ سب چیزیں بات کی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ پہلے یہ بتاؤ مسلمان ہو کہ نہیں ہو، تمہارا ایمان سلامت ہے کہ نہیں ہے، یہ بتاؤ پہلے۔ تم سید ہو یہ میٹر نہیں کرتا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، پہلی چیز یہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے رشتے آج دنیا میں سب سے اچھے ہیں، سب سے لوگوں سے بہتر ہمارے رشتے ہیں، مگر ہمارا رشتہ خراب کس سے ہے؟ صرف ہمارے پروردگار سے اور ہمارے نبی سے۔ ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ خراب ہے۔ قرآن میں ہے اے لوگو تمہیں ذرے کے برابر اگر تمہارے جسم میں آپ یہ دیکھو آپ کتنے خوش قسمت ہو جو آقا کے امتی ہو، اس سے بڑی بات کوئی ہے ہی نہیں تمہاری زندگی میں۔ میرے نبی کا امتی ہونا یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ مجھے نبی نہ بنا محمد کا امتی بنا دے۔ آپ حضور کے امتی ہو، دنیا میں آپ سب کی محبت کا لحاظ کرتے ہو، ساری محبت جتنی آپ کے اندر ہے صرف دنیا پہ نچھاور کر رہے ہو آپ، لیکن جو ذات گرامی حقیقت میں اس بات کی مستحق ہے کہ سب سے زیادہ سچا عشق اس ذات سے کی جائے وہ ہمارے رسول کی ذات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو تمہارے جسم میں اگر کانٹا بھی لگتا ہے تو رسول اللہ کو مدینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ محسوس کرو اس بات کو، تمہارے جسم میں اگر کانٹا بھی لگ جائے تو رسول اللہ کو مدینے میں تکلیف ہوتی ہے کہ میرے امتی کے جسم میں کانٹا لگ گیا۔ ہماری وفاداری کیا ہے؟ کیا ہم ایک دن بھی اپنی زندگی کا اپنے نبی کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں؟ ایک دن بھی نہیں گزارا ہم نے 25 سال کی زندگی میں، ایک دن بھی اپنے نبی کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق نہیں گزارا۔ جو لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ حضور شفاعت کریں گے، کس کی شفاعت کریں گے؟ جو ان کے طریقے پر ہوگا، جو ان کو ماننے والا ہوگا، حضور اس کی شفاعت کریں گے۔ تم نے مانا ہی نہیں، تم نے مانا ہی نہیں۔ تم نے اگر مانا ہوتا تو تمہاری نمازیں چھوٹ جاتی، تم نے اگر مانا ہوتا تو تم جھوٹ بول رہے ہوتے، تم نے اگر مانا ہوتا تو تم غیبت کرتے ہوتے، تم نے اگر مانا ہوتا تم رمضان کے مہینے میں فلمیں دیکھ رہے ہوتے، مانا ہوتا تو رمضان کی تراویح چھوٹ جاتی تمہاری۔ مانا ہی نہیں، مانا ہی نہیں۔ آج ہمارے بے شمار لوگ زبردستی کہتے رہتے ہیں صاحب ہم تو مرنے کے بعد میں سرکار کے امتی ہیں، ہمارے نبی شفاعت کریں گے۔ گناہ کر رہے ہیں، گناہ، اور گناہ کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے۔ حضور سے محبت نہیں، حضور سے عشق نہیں، کوئی دیوانگی نہیں، کوئی بات ماننا نہیں، حضور کے حکم کے مطابق چلنا نہیں، عمل کرنا نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے۔ شفاعت کریں گے لیکن جو ان کے طریقے پر ہوگا۔ آپ مجھ سے کہو، آپ مجھ سے کہو
حضرت ہمیں آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن یہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے اس کی، دلیل تو پریکٹیکل دینا پڑے گی آپ کو۔ میں 1 مہینے بیمار رہا اور آپ سلامت رہے، لیکن دیکھنے نہیں آئے، خبر نہیں لگائی آپ نے، یہ نہیں دیکھا بیماری کی حالت میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، چونکہ آپ نے دلیل کے ذریعے ثابت نہیں کیا ہے یا نہیں؟ یہ مثال دی میں نے محض آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، کیا محبت ہے ہمیں حضور سے؟ آج ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، زنا عام ہو گیا، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو گیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھ لیجئے، عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک فون پہ لگے باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی شرم، کوئی لحاظ، کوئی خیال نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بیٹی بیٹی ہے وہ کسی کی ہو۔ میرے نبی نے کہا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ کس کا فرمان ہے یہ؟ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، جن کی زبان سے بات نکل گئی تو وہی تقدیر ہے۔ یہ انہوں نے کہا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ حضور کا فرمان ہونا ہے، کائنات بدل جائے، نظام بدل جائے، لیکن جو میرے رسول نے فرمایا ہے ویسا ہی ہونا ہے۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بات پسند کرتا ہو کہ کوئی غیر لڑکا ہماری بہن سے فون کر کے راتوں رات بات کرے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا؟ میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ برداشت نہیں کر، ہم کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو ہم خود یہی گناہ کیوں کسی دوسری کی بہن کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہم خود یہ گناہ کیوں کرتے ہیں جب ہم خود اپنے آپ کے لیے یہ چیز برداشت نہیں کرتے؟ میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے، برائی کرو گے برائی کی جائے گی، ظلم کرو گے تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، حسد کرو گے حسد کیا جائے گا، تکلیف دو گے تمہیں تکلیف دی جائے گی، کسی کے خلاف سازش کرو گے تمہارے خلاف سازش کی جائے گی۔ تم دنیا میں جیسا کرو گے بدلے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے، کسی کا ذرا سا رشتہ لگا، ٹھیک ہے، رشتہ لگنے کے بعد میں پھر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں اب اس لڑکی سے بات کرنا ہمارے لیے حلال ہو گیا، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں وہ لڑکی ہماری بیوی ہے، شادی ہونی ہے 2 سال 3 سال کے بعد، مگر لگاتار راتوں رات بات کر رہے ہیں۔ آپ کا تو رشتہ جڑا ہی نہیں نا، آپ کی فیملی کا اس لڑکی کی فیملی سے رشتہ ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہے اس لڑکی سے۔ آپ کا رشتہ تو تب ہوگا نا جب نکاح ہوگا گواہ اور وکیلوں کی موجودگی میں۔ اس وقت جو یہ آپ کر رہے ہو فون کے ذریعے باتیں، یہ حرام ہیں، زنا میں شامل ہے۔ غیر محرم کی آواز سننا یہ کانوں کا زنا ہے، کسی غیر لڑکی سے بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے، کسی غیر محرم کے جسم کو ٹچ کرنا اپنے ہاتھوں سے یہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے جسم کا زنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا زنا سے بچو، زنا کرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کے رزق کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی زبان کی تاثیر ختم کر دی جاتی ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے زنا سے بچو، ہزاروں برائیاں ہیں اس زنا کے اندر، نقصان ہے یہ زنا کا۔ پہلی چیز، زنا کرنے والوں کی چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ رنگ کا گورا ہونا نور نہیں ہے۔ انگریز دیکھیں آپ نے،
ان کا رنگ جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ بالکل وائٹ، کبھی کبھی وائٹ سے بھی زیادہ، ایک دم عجیب. لیکن رنگ کا سفید ہونا یہ نور تو نہیں ہے. رونق الگ چیز ہے، نورانیت الگ چیز ہے، اور چہرے کے رنگ کا گورا ہونا یہ الگ چیز ہے. یاد رکھیے گا اس گورے رنگ کی کہیں کوئی حیثیت نہیں ہے ذرہ برابر بھی. ہاں بس اتنی اہمیت آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے جب آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی کا چہرہ اور اس کا رنگ کلر میٹر کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، یہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے. لیکن کہیں اللہ و رسول کی نظر میں رنگ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں اس گورے رنگ کی. اس لیے مثال بھی سنیے، حدیث بھی سنیے. اگر اس گورے رنگ کی حیثیت ہوتی تو میرے نبی کالے بلال کو نہ خریدتے. اگر گورے رنگ کی اہمیت ہوتی تو میرے نبی کالے بلال کو نہیں خریدتے. اور خریدا کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق جب لینے کے لیے گئے تو بدلے میں پیسے بھی دیے اور ایک گورا غلام بھی دیا. بدلے میں ایک گورا غلام دیا، پیسے دیے، سب کچھ دیے. تو جانتے ہو اس شخص سے جس سے خریدا حضرت بلال حبشی کو، اس نے اور لوگوں نے کہا ابو بکر تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا، بدلے میں غلام بھی دیا، پیسے بھی دیے، اور تم نے جو لیا وہ کالا غلام ہے، بدلے میں جو دیا وہ گورا غلام ہے، سودا گھاٹے کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کے لوگوں سے کہتے جاتے تھے تم نہیں سمجھو گے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تم چہرہ دیکھ رہے ہو، ہم چہرہ دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں. کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے دنیا میں کہ ہم چہرہ دیکھ کے عزت کرتے ہیں. ہم ابو بکر صدیق کے طریقے پر قائم ہیں. ہم چہرہ نہیں دیکھتے، ہم دل دیکھتے ہیں. میرے سرکار ابو بکر صدیق نے فرمایا تم نے چہرہ دیکھا، ہم نے دل دیکھا ہے. اور میرے رسول کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو سینے سے لگایا تاکہ دنیا جان لے پیغمبر کی بارگاہ میں رنگ میٹر نہیں کرتا ہے، دل میٹر کرتا ہے. ہمیں آج غرور کس بات کا ہے، تکبر کس بات کا ہے، یہ بڑک پن کس بات کا ہے، یہ اترانہ کس بات کا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے اس وجود کی، ہمارے گورے رنگ کی، حسن و جمال کی. ہماری جب مائنڈ میں تکبر آئے تو اتنا سوچ لیا کریں کہ اللہ نے آپ کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے اللہ نے آپ کو. اللہ چاہتا تو کسی اور چیز سے پیدا کر دیتا، وہ پروردگار ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ناپاک قطرے سے اسی لیے پیدا کیا. خبردار خبردار، جب تمہارے دماغ میں تکبر آ جائے اپنی باڈی، اپنے جسم، اپنے گورے رنگ کو، حسن و جمال کو دیکھ کر، تو یہ سوچ لینا تمہاری پیدائش ناپاک قطرے سے ہے. تمہارا سارا غرور تکبر ختم ہو جائے گا. اللہ سے رشتہ جن کا مضبوط رہا وہ دنیا میں بھی زمانے کے امام رہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ انہیں درجے عطا فرمائے گا. اور جن کا تعلق اللہ سے کمزور رہا، جن کا تعلق اللہ سے کمزور رہا، جن کا تعلق اللہ سے مضبوط نہ رہا، وہ گھبرائے، زندگی پریشانیوں میں گزارتے رہے. ان کی زندگی میں کوئی حسن و جمال نہیں آیا، کوئی مزہ نہیں آیا زندگی میں. یہ سوچئے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ کتنا ہے. حضور نے ایک حدیث بیان فرمائی، نوٹ کیجئے اس حدیث کو. میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو. اے لوگو، اپنے سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو. اوپر والے کی طرف سے مراد جو آپ سے ہر چیز میں زیادہ ہے، دولت میں، مال میں، گھر میں، منصب میں، عہدے میں.
اس کی طرف مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، یعنی جو تم سے ہر چیز میں کم ہے، دولت میں، مال میں، بلڈنگ میں، حویلی میں، پیسے میں، جو تم سے ہر چیز میں کم ہے، تم اس کی طرف دیکھو، دولت والے کی طرف نہیں، اوپر والے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، نیچے والے کی طرف۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مطلب حضور کا یہ ہے، اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو کبھی شکر گزار بندے نہیں بن پاؤ گے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ پہلے دو چیزیں میرے نبی نے کہیں، اوپر والے کی طرف نہیں دیکھو، نیچے والے کی طرف۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اوپر والے کی طرف کیوں نہیں دیکھیں؟ یعنی تمہارے پاس 1 لاکھ ہے تو تم 10 لاکھ روپے والے کی طرف نہیں دیکھو، کیوں نہیں دیکھیں؟ کہ اس کی طرف دیکھو گے تو تم لالچ میں پڑ کے کبھی شکر گزار بندے نہیں بن پاؤ گے۔ تم یہ محسوس کرو گے تمہارے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، تو تم اس لالچ میں رہو گے کہ تمہارے پاس 20 لاکھ ہو جائیں، تم شکر گزار بندے نہیں بن پاؤ گے۔ اس لیے فرمایا نیچے والے کی طرف دیکھو۔ تمہارے پاس 1 لاکھ ہے تو تم 10,000 والے کی طرف دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ ہے، اس کے پاس تو 10,000 ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اوپر والے کی طرف نہیں، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو۔ اب اگر یہ حدیث آپ کے سمجھ میں آ گئی تو ذرا اس کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں غور کیجئے کہ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، کیا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ پوری زندگی نہیں کر سکتے۔ صرف مائنڈ، دماغ آپ کا، یہ اتنی بڑی دولت ہے، سارا کھیل اسی دماغ کا ہے۔ آپ کی شادی اسی دماغ کی بنیاد پر ہے، بچے دماغ کی بنیاد پر، بزنس دماغ کی بنیاد پر، کاروبار دماغ کی بنیاد پر، دوست احباب رشتے دماغ کی بنیاد پر۔ جب دماغ نہیں ہو تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دماغ عطا فرمایا۔ اب اس دماغ کے بارے میں ذرا حساب لگائیے، کیا اس دماغ جیسی نعمت کے ملنے پر آپ نے آج تک اللہ کا شکر ادا کیا؟ شکر ادا نہیں کیا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا، شکر ادا کرو گے تو نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو نعمتوں سے محروم کر دوں گا۔ لکھیے اس قرآن کی آیت، اللہ کا فرمان ہے، اے میرے بندو، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے تو میں تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر دوں گا۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے تو میں ان نعمتوں سے محروم کر دوں گا۔ اگر آج ہم میں سے کوئی کسی نعمت سے محروم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ نعمت سے محروم ہو۔ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ پروردگار کا وعدہ ہے، یہ اگر شکر ادا کرو گے تو اضافہ کر دوں گا، ناشکری کرو گے تو میں نعمتوں سے محروم کر دوں گا۔ یہ تو صرف ایک دماغ کی بات ہے، باقی پورے جسم پر اگر ہم غور کر لیں ہو ہی نہیں سکتا شکر۔ یہ صرف انسان کا اپنا جسم ہے، باقی زندگی کی ساری نعمتیں تو الگ ہیں، گھر، مال، دولت، پیسہ، زندگی، عیش و عشرت، گاڑی، بنگلہ، سب کچھ الگ۔ یہ ہمارے پورے جسم میں ملنے والی نعمتوں میں صرف ایک چیز ہے، ہمارا دماغ، بس، ہے کہ نہیں؟ جو گھر، دولت، مال، اولاد، ماں باپ، بیوی، بچے، گاڑی، بنگلہ، جو بھی کچھ ہے تو سب الگ ہے۔ صرف ہم اپنے جسم پر غور کر لیں تو ہمارے جسم میں ایک چیز، صرف دماغ پر غور کیجیے اور سوچئے کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ دماغ نہیں دیا ہوتا تو لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہوتے،
آپ گلیوں میں مارے پھر رہے ہوتے، نالیوں میں گر رہے ہوتے، لوگ آپ کی مذاق بناتے، بچے آپ کے پیچھے تالی لگاتے، آپ کے اوپر پانی ڈالتے۔ کس طرح سے پاگلوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے یہاں آپ بہتر جانتے ہیں، مگر اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو دماغ دے دیا تاکہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہو، آپ عزت کے ساتھ شہری بن کر زندگی گزاریں۔ تعلق پر غور کیجئے، تعلق اللہ کا تعلق اس کے بندے سے، اور یہ ضرور آج کے بعد اپنے دماغ میں یہ بات رکھیے کہ ہر دن آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ بلاوا کہاں سے آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میری آپ کی ہم سب کی زندگی میں بات ختم کر رہا ہوں بس، میری آپ کی ہم سب کی زندگی میں بہت سارے اچھے ریلیشن ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی میں ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاروں جو لوگ میرے دل کے قریب ہیں، مجھے پسند ہیں، اور یہ سب کا دل کرتا ہے، جو لوگ میرے مزاج کے ہیں، میرے اپنے ہیں، میرے عزیز ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاروں، وہ میرے پاس آئیں یا میں ان کے پاس جاؤں۔ یعنی ہم جس سے محبت کرتے ہیں انہی کو بلاتے ہیں۔ آ جائیے یار، بہت دن ہو گئے، دیکھا نہیں آپ کو، یاد آ رہی ہے، دل کر رہا ہے آپ سے ملنے کا۔ سب کو نہیں بلایا جاتا، مطلب بلایا انہی کو جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، ان کو بلایا ہی نہیں جاتا کہ جن سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ 5 بار آپ کو بلاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے 20 دوست ہیں، کوئی ایسا بھی ہوگا جو بور کرتا ہوگا آپ کو، تو آپ پریشان رہتے ہوں گے، یار بس جائے کیسے ہی ہے، اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو کہتے تیرے پاپا ملے تھے، یاد کر رہے تھے تجھے، ارے تیرے گھر سے فون نہیں آ رہا، ابھی رات ہو گئی، تیرا گیٹ بند ہو جائے گا رات میں، جانا۔ یعنی ہم جس سے پریشان ہوتے ہیں اس کو نہیں بلاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یہ جائے ہمارے یہاں سے اٹھ کے، اور جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم وہ آ جائے تو بڑا خوش ہوتے ہیں۔ محبت کا احساس کیسے ہو؟ محبت کا آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے، کیسے احساس ہو؟ میں رشتوں کی محبت کی بات کر رہا ہوں، آپ کو کیسے احساس ہو کہ آپ کو محبت ہے؟ جس کے آنے پر آپ کا دل خوش ہو جائے اور جس کے جانے پر آپ رنجیدہ ہو جائیں، سمجھ لیجئے آپ کو اس شخص سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ اب جس سے محبت تھی اس کو بلا لیا آپ نے، وہ آ گیا، ٹھیک ہے، رات کے 1:45 بج گئے، ٹھیک ہے، اب جس سے محبت تھی وہ جانا چاہتا ہے، پر آپ کے دل میں کیا ہے کہ یہ سحری تک میرے پاس رک جائے، ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ سحری تک میرے پاس رک جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے، ہمارا دل کرتا ہے، جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں۔ اب اگر اس نے جانے کی کوشش کی تو جس سے آپ کو محبت تھی وہ 1 گھنٹے سے بیٹھا تھا، آپ باتیں کر رہے تھے، جیسے ہی اس نے جانے کی پلاننگ کی تو روکنے کے لیے بہانہ آپ نے کیا لگایا؟ ارے 1 کپ چائے تو پی لوں۔ یہ محبت کا اظہار ہے، روکنے کا انداز ہے۔ یہ چائے پلانا یا مقصد نہیں ہے، یہاں چائے پلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس پرسنالٹی کو روکنا مقصد ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں کہ تھوڑا وقت اس کا اور آپ کے ساتھ گزر جائے، یہ محبت کا انداز ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں انہی کو بلایا جاتا ہے، توفیق انہی کو ملتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا گیا اے لوگو، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو نہ دولت چھینتا ہے نہ مال چھینتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یاد کریے ان چیزوں کو، یہ چیزیں جلسوں میں نہیں ملیں گی آپ کو، یہ جلسوں والی چیزیں نہیں ہیں، یہ تقریروں والی چیزیں نہیں ہیں، یہ عام کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، یہ روحانی درس ہے، تصوف کا روحانی باتیں یہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے دولت نہیں چھینتا ہے، مال نہیں چھینتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔
پھر سجدے کی توفیق نہیں ملتی انسان کو۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اسے سجدے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے نماز چھوڑ دی، وہ یہ سوچے کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے سجدے کی توفیق نہیں دی۔ نماز چھوٹ جائے ایک وقت کی تو یہ نہ سوچے کہ کام میں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ غور کرے کون سے ایسا میں نے صبح سے اب تک گناہ کر دیا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھا، موقع ہی نہیں دیا اللہ نے مجھے۔ اور آخری بات، اللہ جس طرح ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے روکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا وقت ہمارے ساتھ اور گزار لے۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں آنے والے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ امام صاحب بہت مختصر نماز پڑھائیں، دعا چھوٹی، قرات چھوٹی، تلاوت چھوٹی، اور بس فٹافٹ مسجد سے باہر۔ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ ہمارے گھر پہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کو ہم پسند نہیں کرتے تو ہم یہ چاہتے ہیں یہ نکلیں یہاں سے جلدی۔ کوئی ایسا بندہ ہماری میٹنگ، ہماری محفل میں آ جائے، کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم پارٹی کرنے والے ہیں، کھانا کھانے والے ہیں، کچھ اچھا کھانے والے ہیں، کوئی اچانک سے نیا بندہ آ گیا جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم وہ کھانا بھی چھپا کے ہی رکھتے ہیں کہ یہ جب جائے تو ہم اپنی پارٹی شروع کریں۔ یہ میں نے محض آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی، ایسا ہوتا ہے نارمل، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں پسند نہیں ہوتا ہم کیا چاہتے ہیں؟ نکلے یہ جائے، اور جو ہمیں پسند ہوتا ہے ہم اسے بہانے سے روکتے ہیں۔ چائے پلانے سے روکا، چائے پلائی تو روک لیا، کھیر بھی کھا کے جانا، اب تو سحری کا ٹائم ہے، اب سحری کر کے جانا کیا ہے؟ یہ محبت کا انداز ہے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں اور اللہ کے گھر میں اگر آپ کا دل لگ رہا ہے اور یہاں سے جانے کا دل نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہو آپ کے لیے، اللہ یہ چاہتا ہے آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل لگے اور آپ یہاں رہو۔ کیونکہ جب ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو ہم مہمان ہوتے ہیں، وہ میزبان ہوتا ہے، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، ہم ان 10 دنوں میں اللہ کے مہمان ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، آپ یہاں مسجد میں اعتکاف کرنے آئے ہیں تو یہ آپ کی اپنی کوشش نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی آپ کی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے 1 دن 2 دن نہیں 10 دن کے لیے آپ کو اپنے گھر میں مہمان بنایا۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنی کوشش سے کچھ اچھا کر لے؟ ہے کوئی اوقات ہماری آپ کی؟ کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہم اپنی کوشش سے کچھ بہتر نہیں کر سکتے۔ ضرور اللہ کو ہماری آپ کی کوئی نیکی پسند آ گئی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں ایک وقت نماز میں نہیں بلکہ پورے 10 دن کے لیے اپنے گھر میں مہمان بنایا۔ کیونکہ عام طور پر عام مہمان آتا ہے کتنے دن کے لیے؟ شام کو آیا، صبح جانا ہے، اور بہت زیادہ رک گیا شام کو چلا جائے گا، بہت زیادہ 1 دن سے 2 دن رک جائے گا بس۔ لیکن کوئی بہت زیادہ دل کے قریب مہمان ہو تو اس کے آنے جانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ آتا ہے بیگ بھر کے سامان لے کے اور آرام سے 4 دن 6 دن ہفتے بھر، چونکہ ہمارا عزیز ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ ہے۔ تو خاص مہمان روکے جاتے ہیں اور عام مہمان چلے جاتے ہیں 1-2 دن میں۔ اللہ نے ہمیں 10 دن کے لیے بلایا، اس کا مطلب یہ ہماری کوشش سے نہیں ہے، ضرور اللہ کو ہمارا کوئی کام پسند آ گیا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر آپ کو اللہ نے رشتہ داروں کا نہیں اپنا مہمان بنا لیا، اپنے گھر میں بلا کے اللہ نے اپنا مہمان بنایا۔ اس سے زیادہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے زندگی کی کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو مہمان بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ مہمان ہم انہی کو بلاتے ہیں اور انہی کو اتنے دن روکتے ہیں جیسے محبت ہوتی ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اتنا لمبا موقع آپ کو اپنے گھر میں رہنے کا دیا۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے، مہمان کے لیے کچھ اصول ہیں، مہمان کے لیے کچھ اصول ہیں کہ جس طرح میزبان مہمان نوازی کی ہر چیز کو پورا کرتا ہے، ایسے ہی میزبان کے بھی کچھ اصول ہیں کہ وہ جب آیا ہے تو جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو ایمانداری سے پورا کرے۔ اگر آج آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کا میزبان ہے، تو جس طرح اللہ ثواب اور نیکیاں آپ کو عطا فرما رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنایا، 10 دن اپنے گھر میں مہمان بنایا، تو
تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ حضرت نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے باتیں کر لیں، نہیں، آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان ہیں۔ سوچیے اس بات کو، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں یہی رکھیے، ہر موقع پر یہ ارادہ کر لیجئے ان 10 دنوں میں۔ اب 10 دن کا اللہ نے اپنے گھر میں بلانے کا آپ کو یہ موقع دیا، اس بار بھی اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ نے مہمان بنا لیا، پھر بھی اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو موقع بار بار نہیں دیے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ موقع بار بار نہیں دیے جاتے ہیں۔ ماں باپ بار بار موقع نہیں دیتے ہیں، استاذ بار بار موقع نہیں دیتا ہے، موقع بار بار نہیں دیے جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں بدلہ نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی کیسی؟ اعتکاف سے پہلے ہم زندگی میں سال بھر میں جمعے کی نماز پڑھتے تھے، آج ہماری زندگی میں تبدیلی کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہیں بھی رہیں، کاروبار بعد میں، نماز پہلے، کیونکہ یہاں بلاوا کسی دنیا دار کا نہیں، بلاوا پروردگار کا ہے۔ ہم شادی کے لیے دکان بند کر دیتے ہیں، شاپنگ کے لیے دکان بند کر دیتے ہیں، مریض کو دیکھنے جانے کے لیے شاپ بند کر دیتے ہیں، شادی میں جانے کے لیے 1 ہفتے کی ہم جاب سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ ہم سارے کام دنیا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے کاروبار کو چھوڑ کر نماز پڑھنے نہیں جا سکتے؟ یہ آپ کے ایمان کی آزمائش ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا، مہمان بنایا، آپ کو عزت دی، معزز بنایا، نیکیاں کمانے کا موقع دیا۔ یہ ساری عظمتیں، عزتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ اللہ نے ایک بہتر موقع دیا ہے آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے ان 10 دنوں کو بہت بہتر انداز میں گزاریے، کم سوئیے اور کم کھائیے۔ کوشش یہ کیجئے کہ عبادت زیادہ ہو، اللہ کو راضی کریں، تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جہاں عبادت کریں وہاں ایسا بھی موقع نکالیں راتوں میں کہ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ مدینے کی طرف توجہ لگا کے اپنے آقا پر درود شریف پڑھیں۔ اس لیے کہ جب ایمان والا توجہ لگا کے مدینے کی طرف درود شریف پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور کیا پتہ ہماری قسمت بیدار ہو جائے، ہم درود شریف پڑھ کے لیٹیں اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہم سب کو خواب میں بھی ہو جائے دیدار یا رسول اللہ۔ ہمارے دامن چھوٹے ہیں، وہاں دینے میں کمی نہیں ہے، وہاں عطا میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے دامن چھوٹے ہو سکتے ہیں، وہاں عطا میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کی بھی عادت ڈالیے، رات میں پڑھیے، تنہائی میں پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے، درود شریف کی محفل، اور اپنے اعتکاف کو بامقصد بنائیے۔ یہ سمجھ لیجئے یہ جو ہمارے زندگی کے 10 دن ہیں یہ ہماری آنے والی پوری سال کے روٹین کو انشاءاللہ بدلیں گے۔ ہم اگر کاروبار سے ہم میں کوئی پریشان ہے وہ یہ نیت کر لے کہ یہ 10 دن میرے آنے والے پورے سال کے کاروبار کو انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ بہتر بنائے گا۔ کوئی قرضے میں گرا ہوا ہے وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ اس اعتکاف کی برکت سے آنے والی سال میں مجھے اس قرضے سے آزادی نصیب فرمائے گا۔ کسی کے اولاد کے مسائل ہیں، جیسی نیت کرو گے اللہ فرماتا ہے میں اس کو وہی عطا کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کر لیتا ہے۔